کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر آپ کو کہیں کہیں پر چھوٹی سی نون لکھی ہوئی ملے گی جس کے نیچے زیر لگا ہوا ہوگا. یہ آیت کے درمیان میں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر کہیں پر آیت ختم ہو رہی ہوگی تو اس آیت کے ختم پر چھوٹی سی نون لکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے نیچے زیر ہوتا ہے. تو اس نون کا کیا کریں, اس کو کیسے پڑھیں, پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے, پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے, اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اگر یہ چھوٹی سی نون لکھی ہوئی آئے آپ کے پاس میں, جیسے مثال کے طور پر آپ اس مثال کو دیکھیے, لمزتن الذی, لمزتن الذی, یہ لکھا ہوا لمزتن الذی. یہاں پر آپ اس چھوٹی سی نون کو دیکھ رہے ہیں لکھی ہوئی. اس چھوٹی سی نون کو اس موقع پر کیسے پڑھیں؟ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ نون پڑھی جائے گی جیسے میں نے پڑھ کے دکھایا لمزتن الذی. لیکن اگر ہم یہاں پر آیت کریں گے, رکیں گے, تو پھر یہ نون نہیں پڑھی جائے گی. پھر اس کو پڑھیں گے جیسے ہمارا قاعدہ تھا گول تا یا گول ہا پر رکنا ہو تو اس کو ہا ساکن بنا دو. تو ہم یہاں پر لمزہ, لمزہ پڑھیں گے اور اس نون کو چھوڑ کر پھر یہاں سے ہم الذی پڑھیں گے. یہ کلیئر ہو گیا؟ تو سمجھ میں آئے کہ نون, چھوٹی سی نون کو, اس نون کو اگر ہم ملا کر پڑھنا ہے, اس پوری آیت کو, دو آیتوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو اس نون کو پڑھا جائے گا, اس کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے. اور اگر ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے تو یہ نون ختم ہو جائے گی, پڑھنے میں نہیں آئے گی, لمزہ الذی پڑھیں گے. اسی طریقے سے اگر یہ دو چھوٹی سی نون دو زبر والے حرف کے ساتھ مل کر آئے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ دیکھیں یہاں پر آیت ہے, گول دائرے کا نشان ہے, یہاں پر یہ نون لکھی ہوئی آ گئی. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر اس نون کو ملا کر پڑھیں گے شہیدن الذی, شہیدن الذی, اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف ختم ہو جائے گا اور دال پہ سے ایک زبر ہٹ جائے گا پڑھنے میں. پڑھیں گے شہیدن الذی, یعنی پھر اس وقت ایسے پڑھا جائے گا, دال کے اوپر ایسے نون اس طرح شہیدن الذی. لیکن اگر ہم یہاں پر شہیدن الرجال, شہیدن الرجال, لیکن اگر ہمیں یہاں پر رکنا ہے, رکیں گے تو اس وقت اس نون کو ختم کر دیں گے, پڑھیں گے شہیدہ. جیسے کہ دو زبر والے حرف پر رکتے ہیں تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں کہ نہیں جی. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے اس کو شہیدہ, اس وقت الف آ جائے گا اور نون ختم ہو جائے گی, شہیدہ. الرجال, اس طریقے سے پڑھیں گے الرجال, شہیدہ الرجال. مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو نون پڑھی جائے گی اور اگر وقف کریں گے تو نون نہیں پڑھی جائے گی. جیسے فخورا للذین, فخورا للذین, اور اگر رکیں گے تو فخورا الذین. جیسے خیر نطمئن بہ, خیر نطمئن بہ, یہاں پر رکیں گے تو پڑھیں گے خیر اطمئن بہ. جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد, احد احد اللہ الصمد. لیکن اگر ہم رکتے ہیں یہاں پر قل هو اللہ احد تو پھر ہم اس نون کو چھوڑ کر پڑھتے ہیں اللہ الصمد. سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد میں آپ کو ایک قاعدہ اور سمجھاتا ہوں. قرآن کریم پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے کبھی کبھی ایسے الفاظ آئیں گے جن میں خالی الف لام سے شروع ہو رہے ہوں گے, ایسے الف لام سے کہ جس پر نہ زبر ہوگا نہ زیر نہ پیش. ایسے الف لام سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہوگا تو آپ سوچیں گے کہ اس میں الف پر کیا پڑھیں, اس الف لام کو کیسے پڑھیں, اس پر الف پر زیر لگائیں یا زبر لگائیں یا پیش لگائیں, کیا کریں؟ تو آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ الف لام سے شروع ہونے والے الفاظ میں, الف لام سے شروع ہونے والے کلمات کے اندر ہمیشہ الف پر زبر پڑھیں گے. جیسے یہاں پر دیکھیں گے آپ الف لام پر, اس پر الرحمن کے الف لام پر کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں یہاں پر الرحمن الف لام کے الف پر ہمیشہ زبر لگانا ہے. معلوم ہوا کہ ہم خالی الف لام سے شروع ہونے والے الفاظ اور کلمات میں, خالی الف لام سے شروع ہونے والے الفاظ اور کلمات میں ان کے الف پر ہمیشہ زبر پڑھیں گے. اس کے بعد میں آپ الف لام کی بات کلیئر ہوگی کہ اس پر تو ہمیشہ زبر آئے گا. اس کے بعد میں اگر آپ کے سامنے خالی الف سے شروع ہونے والے الفاظ آئیں, خالی الف سے یعنی جس پر نہ زبر نہ زیر نہ پیش ہو, ایسے الفاظ اور ایسے کلمات آپ کے سامنے آئیں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اب اس کو, اس لفظ کو کیسے پڑھیں, اس لفظ کو کیسے پڑھیں. یہ یہاں پر الف خالی ہے تو اس کو کیسے, دال سے ساکن سے کیسے شروع کریں, اس الف پر کیا پڑھنا ہے. تو اس الف پر کیا پڑھنا ہے اس کے لیے ہمیں یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ ہمیں تیسرے حرف کو دیکھنا پڑے گا. اس الف پر ہمیں زبر زیر پیش پڑھنے کے لیے تیسرے حرف کو دیکھنا ہوگا. تیسرے حرف پر اگر پیش ہوگا
तो अलिफ पर पेश पढ़ेंगे, तीसरे हर्फ पर अगर जेर होगा तो अलिफ पर जेर पढ़ेंगे, और अगर तीसरे हर्फ पर जबर होगा तो भी अलिफ पर जेर पढ़ेंगे, जबर नहीं पढ़ेंगे। देखिए अभी मैं समझाता हूं। अलिफ लाम की बात क्लियर हो गई। अब हमने देखा कि अलिफ पर जबर जेर पेश पढ़ने के लिए हमें तीसरे लफ्ज को देखना है, तीसरे हर्फ को देखना है। तीसरे हर्फ पर अगर पेश है तो अलिफ पर पेश पढ़ेंगे, और तीसरे हर्फ पर अगर जेर या जबर है तो अलिफ पर जेर ही पढ़ेंगे, जबर नहीं पढ़ेंगे, जबर नहीं पढ़ेंगे। देखिए अर्रहमान के अलिफ पर हमने जबर लगा दिया अर्रहमानु, और इरजिई के जीम के नीचे हमने जेर देखकर अलिफ के नीचे जेर लगा दिया, इसको हमजा बना दिया, हमजा आज़िर इरजिई। इसके बाद में हमने देखा अलिफ खाली है और हमने इस पर जबर जेर पेश पढ़ने के लिए तीसरे हर्फ को देखा, तीसरा हर्फ खा है और खा पर पेश है, तो पेश को देखकर हमने इस पर पेश लगा दिया। तो पेश, तीसरे हर्फ पर अगर पेश हो तो अलिफ पर पेश, तीसरे हर्फ पर अगर जेर हो तो अलिफ पर जेर, और अगर तीसरे हर्फ पर जबर हो तब भी अलिफ पर जेर ही लगाएंगे, जबर नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ता पर तीसरे हर्फ पर पेश है, खाली अलिफ पर पेश लगा दिया, तीसरे हर्फ पर पेश है, खाली अलिफ पर पेश लगा दिया, ये हो गया उक़तुलू, ये हो गया उरबुदू। और तीसरे हर्फ पर यहाँ पर फा पर जबर है, तो होना तो ये चाहिए था कि फा पर जबर है तो अलिफ पर भी जबर लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। तीसरे हर्फ पर अगर जबर है तब भी हम जेर ही लगाएंगे, पढ़ेंगे इन फतरत, ये रहा। इत्तबिउ के अंदर बा के नीचे जेर है तीसरे हर्फ पर, फिर भी हम जब जेर है तो जेर ही लगाएंगे, जेर है तो जेर ही लगाएंगे, लेकिन जबर होगा तब भी हम जबर नहीं लगाएंगे, जेर ही लगाएंगे। समझ गए? अब इसके अलावा आपके सामने कभी भी ये नीचे के 8 लफ्ज लिखे हुए हैं, 8 कलिमात ऐसे लिखे हुए हैं जिन पर इस कायदे का खिलाफ है। आपको तीसरे हर्फ पर पेश दिखेगा लेकिन खुद से इसके नीचे जेर लिखा हुआ होगा, इन कवायद के खिलाफ है ये। इन 8 अल्फाज में पहले से तीसरे हर्फ पर पेश होने के बावजूद पहले हर्फ पर यानी अलिफ पर जेर लिखा हुआ होगा हर जगह पर। अगर आपके सामने ये कलिमात आए और इन पर तीसरे हर्फ पर आप जबर तीसरे हर्फ पर पेश देखें और इस पर पहले हर्फ पर जेर लिखा हुआ हो तो आप इसकी इस्लाह करने की कोशिश ना करें, ये ऐसे ही हैं, ऐसे ही पढ़े जाते हैं। आप इन पर अपने कलम न चलाएं, ये जैसे है वैसे ही पढ़े जाते हैं, जैसे लिखे हुए होंगे। ठीक है।